اللہ الرحمن الرحیم من تشبہ بقوم فہو منہم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، آج میری اس ویڈیو بنانے کا مقصد اور میری اس ویڈیو بنانے کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے ایک سچائی کھل کر آ جائے، کیونکہ میں جانتا ہوں میری اس ویڈیو کو بہت سارے لوگ ناپسند بھی کریں گے اور میری بات سے کچھ لوگ سہمت بھی نہیں ہوں گے، اور میری بات سے کچھ لوگ ان کے جذبات بھی ابھریں گے، ان کے جذباتوں کو ٹھیس بھی پہنچے گی، لیکن مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ چاہے ہماری باتوں کو سچ مانے یا نہ مانے، لیکن میں نے یہ عہد کرا ہے جب تک کہ ہمارے جسم میں جان رہے گی اور منہ میں زبان رہے گی، سینے میں قرآن رہے گا، دل میں ہمارے ایمان ہے، اس وقت تک ہم سچائی کو بولتے رہیں گے اور سچائی کو گناتے رہیں گے، سچائی کا شمار کراتے رہیں گے، چاہے آپ کو وہ سچ لگے یا نہ لگے، چاہے اس کڑواہٹ آپ کو ہضم ہو یا نہ ہو، لیکن ہم ان تلخوں پر بات کرتے رہیں گے، ان سچائی کے اوپر بات کرتے رہیں گے۔ اس لیے آج کی جو ویڈیو ہے ہماری، وہ ہے ویلنٹائن ڈے۔ ویلنٹائن ڈے کی حقیقت کیا ہے؟ کیونکہ یہ ایک لفظ آج کل بڑا ٹرینڈ میں چلا ہوا، یہ ایک لفظ ویلنٹائن ڈے۔ تو جب یہ لفظ آتا ہے، جب اس ڈیٹ آتی ہے 14 فروری، اور جب یہ ویلنٹائن ڈے مختلف گوشوں میں سنائی دیتا ہے اور مختلف سوشل میڈیاؤں پر دیکھا جاتا ہے، تو پھر میرے دماغ میں بھی یہ ایک بات گھومنے لگتی ہے کہ یار ویلنٹائن ڈے آخرکار ہے کیا؟ ویلنٹائن ڈے کی حقیقت کیا ہے؟ ویلنٹائن ڈے کی ابتدا کیا ہے؟ ویلنٹائن ڈے کی شروعات کب ہوئی ہے؟ ویلنٹائن ڈے کی شروعات کس نے کری ہے؟ اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ اور یہ تہوار اور یہ جشن اور اس میں مبارکباد پیش کرنا اور اس میں شرکت کرنا کیا مسلمانوں کے لیے ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ ان سبھی باتوں پر جب میں نے توجہ کری، جب میں نے غور و فکر کرا، تو پھر مجھے احساس ہوا کہ نہیں، آج اس تہواروں میں، آج اس گھروں کے تہواروں میں مسلمانوں نے شرکت کر لی ہے۔ کافروں کی بدعیہ اور شرکیہ ان تمام خرافاتوں میں مسلمانوں نے اپنے اندر جگہ لے لی ہے، اور مسلمان اس میں بڑی جوش خروش کے ساتھ ان تمام چیزوں کو اٹھاتے ہیں اور مناتے ہیں، لیکن اس کا پس منظر ان کو نہیں پتا ہوتا۔ تو اس لیے یاد رکھو، اس کی ابتدا، ویلنٹائن ڈے کی ابتدا 1700 سال قبل ہوئی ہے، 1700 سال پہلے ہوئی ہے۔ اس وقت یہ ایک مشرکانہ عید تھی، کیونکہ اہل روم کے نزدیک 14 فروری کا دن چونکہ یونو دیوی کے نزدیک مقدس تھا۔ اب یونو کو عورتوں اور شادی شدہ بیاہ کی دیوی بھی کہا جاتا ہے، اس لیے رومیوں نے اس دن کو عید کا دن ٹھہرا دیا۔ تو یہ تو ایک چھوٹی سی تاریخ ہوئی ہے اہل روم کے نزدیک، لیکن بہت سی چیزیں آتی رہتی ہیں ویلنٹائن ڈے کی حقیقت سے متعلق، تو میں کچھ چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیں، اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ذرا بھی برابر بھی شک و شبہ نہیں ہے کہ ویلنٹائن ڈے خالص کرسچین تہوار ہے۔ اس کا نام اصل سینٹ ویلنٹائن ڈے ہے، اور یہ عیسائی مذہب میں سینٹ کا مطلب ہوتا ہے بزرگ، اور انگلش کا سینٹ اور ہندی کا سنت ایک ہی معنی کے الفاظ ہیں۔ سینٹ ویلنٹائن ڈے کے نام سے کئی عیسائی بزرگ گزرے ہیں۔ اس طرح ویلنٹائن ڈے کے ساتھ بھی متعدد کہانیاں منسوب ہیں، لیکن ان میں جس کہانی کو زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی ہے وہ اس پادری کی ہے جسے بت پرست حکومت نے سزائے موت دی تھی، اور وکیپیڈیا کے مطابق روایتی طور پر وہ دن جس دن تمام محبت کرنے والے ایک دوسرے کو پھولوں کے تحائف دیتے ہیں، مبارکباد اور کارڈ بھیجنے کا اپنے ذریعے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن بہت سارے واقعات اس طرف منسوب ہے، لیکن میں جو آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے۔ دیکھیں، تیسری صدی کے اواخر میں رومانی بادشاہ رومانی بادشاہ کالاڈیس دوم کے ثانی، پہلا ایک گزر چکا کالاڈیس نام کا، پھر ایک دوسرا، وہ حکومت کرتا تھا روم پر۔ کسی نافرمانی کی بنا پر بادشاہ نے پادری کو جیل کے حوالے کر دیا۔ کوئی ایک پادری ہوگا اور اس نے کوئی نافرمانی کری ہوگی، لیکن اسی نافرمانی کے نتیجے میں بادشاہ نے اس کو جیل کے حوالے کر دیا، جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا۔ اب جیل میں وہ چلا گیا، جیل کے سلاخوں کے پیچھے بھی چلا گیا۔ جیل میں ایک چوکیدار لڑکی سے اس کی شناسائی ہو گئی، یعنی اس کی جان پہچان ہو گئی، اس کی شناخت ہو گئی، اور وہ اس کا عاشق ہو گیا۔ یہاں تک کہ اس لڑکی نے نصرانیت کو قبول کر لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے 46 رشتہ دار بھی نصرانی ہو گئے۔
اور وہ لڑکی ایک سرخ گلاب کا پھول لے کر اس کی زیارت کے لیے آئی تھی۔ جب بادشاہ نے یہ معاملہ دیکھا تو اسے پھانسی کا پھندے پر لٹکانے کا اسے حکم صادر کر دیا۔ اور جب پادری کو یہ پتہ لگ گیا کہ اب وہ اس کو پھانسی ہونے والی ہے، اب اس کو سزائے موت پر اترنا ہے، تو اس نے سوچا کیوں نہ اس کا آخری لمحہ اس کی معشوقہ کے ساتھ ہو۔ چنانچہ اس نے اس کے پاس ایک کارڈ بھیجا ایک کارڈ بھیجا اور جس پر لکھا ہوا تھا مخلص ویلنٹائن کی طرف سے۔ پھر اسے 14 فروری 270 کو پھانسی دے دی گئی۔ پھر اس کے بعد یورپ کی بہت سی بستیوں میں ہر سال اس دن لڑکوں کی طرف سے لڑکیوں کا کارڈ بھیجنے کا ایک جاہلانہ، ایک ظالمانہ اور ایک جو ہے فحاشانہ رواج چل پڑا۔ ایک زمانے کے بعد پادریوں نے اس سابقہ عبارت کو اس طرح بدل دیا، پادری ویلنٹائن کے نام سے انہوں نے یہ نام رکھ دیا، اور ایسا اس لیے کیا تاکہ پادری ویلنٹائن اور اس کی معشوقہ کو زندہ جاوید رکھا جائے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، یہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے ویلنٹائن کی حقیقت سنائی کہ کیا حقیقت تھی۔ حقیقت یہی تھی نا اس کی، اور بھی بہت ساری کہانیاں منسوب ہیں ویلنٹائن کی طرف سے۔ اب میں آپ کو وہ بھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں ویلنٹائن کی طرف سے اور بھی کیا کہانیاں۔ دیکھیں یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے لگ بھگ 250 سال بعد پیش آیا۔ گویا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے 322 سال قبل، بالفاظ دیگر آمد اسلام سے تقریباً 300 سال بعد، عیسائی کے فروغ سے پہلے روم دنیا میں رویت الکبریٰ کے نام سے جانا جاتا تھا، یعنی عظیم روم۔ عیسائیت سب سے پہلے سلطنت روم میں ہی پھلی اور پھولی اور پروان چڑھی۔ کرسچین روایات کے مطابق کالڈیس دوم نامی ایک بت پرست رومی بادشاہ نے اپنی فوج کی طاقت بڑھانے کے لیے مردوں کے شادی کرنے پر پابندی عائد کر دی۔ اس کے مشیروں کا خیال تھا کہ مرد شادی کرنے کے بعد کمزور ہو جاتے ہیں، چنانچہ اس نے اعلان کر دیا کوئی رومی شہری مرد یا عورت جوان العمری میں شادی نہیں کرے گا۔ کالڈیس چاہتا تھا کہ اس کی فوج میں تمام سپاہی نوجوان اور سب کے سب کنوارے رہیں۔ ایک یہ حقیقت ہے۔ تو اس حکم سے ملک کی فضا میں تیزی کے ساتھ جنسی برائیاں بھی پھولنے لگیں، پھٹنے لگیں۔ عورتوں اور مردوں کے ملاپ پر پابندیوں نے ہم جنس پرستی کو فروغ دیا اور پورا روم لواطت جیسی خوفناک اور موذی مرض کا شکار ہو گیا۔ اس سے پہلے مردوں اور عورتوں کا آپسی کا جنس تعامل رومی سوسائٹی کو ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد کر دیتا۔ سینٹ ویلنٹائن نے ایک عظیم قربانی دی اور نسل انسانی کو اس خوفناک عذاب سے ہمیشہ کے لیے بچا لیا۔ سینٹ ویلنٹائن بادشاہ کالڈیس کے ساتھ ٹکرا گیا، اس نے ٹکر لی۔ اس وقت تک روم کی جو بڑی آبادی تھی، جو تقریباً آبادی، وہ عیسائی مذہب اختیار کر چکی تھی۔ بادشاہ کے حکم کے خلاف عیسائی پادری کی بغاوت نے عوام کے دل میں اس غیر فطری حکم کے خلاف نفرت پیدا کر دی اور لوگ بادشاہ کے خلاف باتیں کرنے لگے۔ کالڈیس نے سینٹ ویلنٹائن کو گرفتار کر لیا، اس پر دباؤ ڈالتا رہا کہ وہ شاہی حکم کے حق میں اپنے موقف سے دستبردار ہو جائے، لیکن سینٹ ویلنٹائن اپنے موقف پر ڈٹا رہا، حتیٰ کہ کالڈیس دوم نے سینٹ ویلنٹائن کو سزائے موت دے دی، اور یوں سینٹ ویلنٹائن ڈے شہید محبت میں ٹھہرا، جس کی یاد میں آج تک ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک کہانی ہے۔ اس کہانی کو دیکھتے ہوئے نہایت آسانی سے کہا جا سکتا ہے کہ ویلنٹائن ڈے کے ذریعے انسانوں میں عورت اور مرد کی محبت کا وہ سلسلہ بحال کیا گیا جس کی بدولت وہ نہ صرف نسل انسانی بڑھا سکتے تھے، بلکہ اسی ایک جذبے کے تحت وہ روز اول جشن جنت نشین ہوئے۔ اسی جذبے کے صادق استعمال سے انسانی تہذیب کی عظیم عمارت آج ہمارے سامنے ہے۔ تو ہم گزشتہ کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جب ویلنٹائن ڈے آتا ہے تو ہمارے سبھی مذہبی لوگوں کا پارا ہائی ہو جاتا ہے، لیکن یہ بات کبھی نہ بھولنا چاہیے کہ دور جدید گلوبل ویلیج کہا جاتا ہے۔ تو ایک یہ کہانی ہے، لیکن میں نے جو آپ لوگوں کو سنائی اس سے پہلے وہ بڑی زبردست کہانی تھی، کیونکہ وہ کسی نافرمانی کی بنا پر اس کو جو ہے نا پھانسی کی سزا دے دی گئی۔ پھانسی کی جب سزا دے دی گئی تو وہ جیل میں بند ہو گیا، جیل میں بھی بند ہو گیا تو اس کی ایک معشوقہ سے ملاقات ہو گئی، تو اسے جو ہے پھر پھانسی کے پھندے پر لٹکانے کا حکم دیا۔ تو پھر انہوں نے سوچا کیوں نہ ہمارا آخری لمحہ معشوقہ کے ساتھ ہو۔ اس نے اس کے پاس ایک کارڈ بھی بھیجا جس پر لکھا ہوا تھا ویلنٹائن کی طرف سے۔ پھر اسے 14 فروری 270 کو پھانسی دے دی گئی، اور اس کے بعد یورپ میں بہت ساری بستیوں میں یہ رواج چل پڑا۔ تو آج پوری دنیا میں اس دن کو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بڑے زور و شور سے مناتے ہیں۔ اس موقع پر ویلنٹائن ڈے کارڈ بھیجتے ہیں، ارسال کیے جاتے ہیں، خاص طور پر سرخ
گلاب کا پھول لے کر پیش کیا جاتا ہے اور بولا جاتا ہے، بہت زبردست الفاظ ہوتے ہیں، ویلنٹائن ڈے کی مبارکباد دی جاتی ہے، رقص و سحبر کی محفلیں منعقد ہوتی ہیں، مختلف قسم کے ہدیے، تحفے، تحائف، یادگاری نشانیوں کا تبادلہ ہوتا ہے۔ اس طرح یہ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے درمیان فحش کاری، فسق و فجور کی نشر و اشاعت اور اباحیت کی حوصلہ افزائی کا یہ تہوار ذریعہ بن گیا۔ لیکن افسوس وہ نہیں ہے، افسوس یہ ہے کہ مسلم معاشرہ بھی اس سے محفوظ نہیں ہے۔ حالانکہ یہ خالص بت پرستانہ عیسائی عقیدہ ہے، جس میں ایک کافر نصرانی شخصیت کی یادگار منائی جاتی ہے اور اس کی آڑ میں فاسق عقائد، الحاد، بے دینی، اباحیت، اخلاق باختگی، فحش کاری، فسق و فجور کی ترویج کی جاتی ہے۔ لہذا کسی مسلمان کے لیے اس ویلنٹائن ڈے کو منانا یا اس کی محفل میں شریک ہونا یا کسی کو اس کی مبارکباد دینا یا ویلنٹائن ڈے کارڈ یا سرخ پھول یا پھر کسی بھی قسم کا تحفہ ہدیہ پیش کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ عیسائیوں کے عادات و تقالید میں سے ایک ہے۔ اس لیے اس کے انجام بد سے، لہذا دشمنوں کی مشابہت اختیار کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت پہلے بتایا تھا، من تشبہ بقوم فهو منہ، جو جس قوم سے مشابہت رکھتا ہے یاد رکھو اس کا ہر پھر وہ انہی میں سے ہے، وہ اسی کی صف میں سے ہے، اس کی قبر انہی میں سے ہے، وہ انہی کے ساتھ میں سے اٹھے گا اور پھر اسی کے ساتھ میں سے اٹھ کر انہی کے ساتھ ساتھ ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں ضرورت نہیں ہے ہم کسی غیروں کے تہواروں میں شرکت کریں، ان کے تہواروں میں ہم ہدیے اور تحفے اور مبارکباد پیش کریں۔ یہ آج ہم مسلمانوں کا ایک بڑا المیہ بن چکا ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا کہ ہر وہ غیر تہوار جو صرف نہیں ہے، خود پرستانہ ہے، جس میں نہ صرف بتوں کو اور جانے کیا کیا عقیدے رکھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ان کے تہواروں میں ہم جو ہے نا اور کیا اپنا براڈ مائنڈیڈ ہونے کی بنا پر ان تہواروں میں شرکت کرتے ہیں، سیکولرزم ہونے کے نام پر ان تہواروں میں بڑی زور و شوروں کے ساتھ اس کو مناتے ہیں۔ لہذا منانا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لینا، من تشبہ بقوم فهو منہ، وہ پھر انہی میں سے۔ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حدیث کفار کی ان کے اقوال و افعال، پہناوے، تہوار اور عبادات، ان کے علاوہ دیگر ایسے امور میں سے ہے جسے ہماری شریعت نے ہمارے لیے مشروع جائز قرار نہیں دیا۔ اب نیز اس تہوار کو منانے سے بے حیائی، فحشکاری، بدکاری پھیلتی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلاتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس تہوار منانے سے مسلمانوں کے اندر بے حیائی پھیلتی ہے، اور جو بے حیائی پھیلاتے ہیں وہ قرآن کا اعلان سن لیں، رب کا فرمان سن لیں، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره ولهم عذاب مهين۔ تو کیا ہے ایسے لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب آخرت میں بھی ہے، لیکن اس دنیا میں بھی ان کو عذاب دیا جاتا ہے۔ اس لیے اس برائی پھیلانے سے، مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کی جو آرزومند رہتے ہیں، لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے صاف ارشاد فرما دیا، تو اس لہذا اس تہوار سے ہم کو باز آ جانا چاہیے، ایسے امور سے ہم کو باز آ جانا چاہیے، ہمیں نہیں منانا چاہیے ان غیروں کے تہواروں میں شرکت۔ اس آیت میں اس شخص کے لیے سخت وعید اور خوفناک دھمکی ہے جو اس بات کا خواہش مند ہے کہ مسلم معاشرے میں بے حیائی پھیلے۔ تو پھر بتلائیے کہ اس شخص کا کیا حال ہوگا جو بذات خود بے حیائی پھیلاتا ہے، اس کی نشر و اشاعت اور ترویج کرتا ہے یا اس کی سرپرستی کرتا ہے۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، آدمیوں کی زبان نہ سیکھو، مشرکوں کے تہوار کے دن ان کے گرجا گھروں میں داخل نہ ہو، کیونکہ ان پر اللہ کی ناراضگی نازل ہوتی ہے۔ علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی زبان سیکھنے، ان کے تہوار کے دن ان کے کنیسے میں محض داخل ہونے سے منع فرمایا، تو پھر ان کے بعض کاموں کو کرنے کا کیا حال ہوگا، یا ان کے تہوار میں بعض کاموں کو انجام دینا محض ان کے تہوار کے دن ان کے پاس جانے سے زیادہ گمبھیر نہیں۔ اور جب ان کے تہوار کے دن ان کے عمل کے سبب ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی برستی ہے، تو کیا جو شخص عمل یا اس کے بعد حصے میں ان کا ہم شریک ہوگا، کیا وہ اس کی سزا سے دوچار نہیں ہوگا؟ کیا فرما رہا ہے کہ ایسے مشرکوں کے تہوار میں اللہ کی طرف سے ان کے اوپر ناراضگی کی پھٹکار برستی ہے، اور جو مسلمان اس میں شرکت کرتے ہیں کیا ان کے اوپر وہ پھٹکار نہیں گرے گی؟ رب کی ضرور گرے گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ اپنے قوم یہود و نصارہ کی قدم بقدم پیروی کرو گے، اگر وہ لوگ گو کے سوراخ میں داخل ہوں گے تو تم بھی اس میں داخل ہونے کی کوشش کرو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ پہلی قوم سے آپ کی مراد یہود و نصارہ ہیں، آپ نے فرمایا پھر اور کون؟
آج یہی المیہ ہے لوگوں کا کہ اگر کوئی امت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی ہر برے اور خلاف شرع کام میں یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلے بغیر کچھ سوچے سمجھے ان کی تقلید میں مبتلا ہو جائیں گے، حتیٰ کہ غلیظ کام بھی وہ ان منحوس ملعون قوموں کے نقش قدم کو اپنائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر یہود و نصارہ میں کوئی ایسا بھی شخص ہوگا جو اپنی ماں کے ساتھ کھلے عام فعلی کرے گا تو اس امت میں بھی ایسے نالائق اور بے غیرت لوگ پیدا ہوں۔ آج یہ ہے یا نہیں ہے، یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ ہے۔ آج ہم غیروں کی جہاں ایک طرف مشابہت کر رہے ہیں تو امت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی تھی کہ اگر کوئی یہود و نصارہ میں کوئی اگر اس گوہ کی سوراخ میں بھی گھسنے کی کوشش کرے گا تو اس امت کے ایسے بھی لوگ ہوں گے جو اس کی گوہ کی سوراخ میں وہ بھی گھسنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہاں تک فرمایا کوئی اگر ایسا بھی ہوگا جو ماں کے ساتھ بدفعلی کرے گا تو ایسے اس امت میں بھی ایسے نالائق اور بےغیرت لوگ پیدا ہوں گے۔ ہے یا نہیں ہے؟ آج ہیں۔ دیکھو اپنے آنکھوں سے اور سمجھو، یہ حدیث بطور خبر کی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہود و نصارہ کی تقلید میں پڑھنے سے خبردار اور ان کی مشابہت سے دور رہنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا طبقہ اس میں گرفتار نظر آتا ہے۔ آج یہود و نصارہ کی بہت ساری بیماریاں، بہت سارے عادات و اخلاق آج ہمارے اندر گھسا ہے۔ اسلامی اخلاق و عادات ہمارے سے نکل چکے ہیں، بلکہ مسلمانوں کے دین و صحت پر کھلی الگار ہے۔ خاص کر نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، خصوص اسکول اور کالج کے طالب علموں کی ایک بہت بڑی جماعت اس میں ملوث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس نے کسی قوم کی شہادت اختیار کری ہے تو وہ انہی میں سے ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو غیروں کی مشابہت اختیار کرتا ہے۔ اس لیے عزیز ساتھیوں، ایک وعید نہیں ہے، بڑی قباحت کے ساتھ، بڑی سخت وعیدی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو خبردار کرا ہے دوسروں کے تہوار منانے سے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم۔ لیکن اس دن کے موقع پر جس محبت کا اظہار کیا جاتا ہے وہ عمومی طور پر وہ غیر محرم خواہ مرد ہو یا عورت کے ساتھ عشق و غرام کی محبت ہوتی ہے جسے شریعت نے حرام قرار دیا ہے، کیونکہ اس کا نتیجہ زنا، فواحش اور والدین سے اولاد کی بغاوت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اٹلی کی حکومت نے اس عید کو 1969 میں غیر قانونی قرار دیا۔ سوچیں، یہ وہی خود ملک، اس وہ ملک اٹلی حکومت خود اس کو 1969 میں اس کو غیر قانونی قرار دیا تھا۔ کیا اس کے نتائج آتے ہوں گے؟ کیا اس کے رزلٹ آتے ہوں گے؟ لیکن ایسے میں بے حیائی کا ایک فیشن ہے اور بدکاریوں کو آپس میں ملانے کے لیے ایک تہوار کا نام رکھ دیا گیا اور اس تہوار کا نام ویلنٹائن ڈے۔ اور عزیز ساتھیوں، مسلمانوں، اس تہوار کو تم کس جوش و خروش کے ساتھ منا رہے ہیں؟ کیا تم نے نہیں سوچا اپنی آخرت کے بارے میں؟ کیا تم نے نہیں سوچا اپنے قبر کے بارے میں کہ آج ہم یہاں تو مزے اڑا لیں گے، آج ہم یہاں تو شراب بھی پی لیں گے، خوب آرام سے عیاشی بھی کر لیں گے، وہ سارا کچھ کرنے کو ہمیں مزہ ملے گا، لیکن کیا اس قبر کے بارے میں سوچا ہے؟ اس قبر کی رات کے بارے میں سوچا ہے جہاں کی رات یہاں دن کی 70 دنوں سے بھی رات کی تاریکی وہاں پر تو خوفناک اور وحشتناک؟ اس رات کے بارے میں بھی سوچتے، اس قبر کے بارے میں بھی سوچتے جہاں پر کیڑے مکوڑے تمہارا رزق بنیں گے، تم ان کا رزق بنو گے، کیڑے مکوڑے۔ اس لیے عزیز ساتھیوں، آخرت کو بھی یاد کرو، رب کو بھی یاد کرو، اللہ سے بھی ڈرو۔ شیطان یہی چاہتا ہے، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، کہ وہ تمہارے درمیان بغض و عداوت ڈال دے، چاہے انہی سب کاموں کی وجہ سے ڈال دے۔ اس لیے عزیز ساتھیوں، ان تمام چیزوں سے، ان تمام برے تہواروں سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنا، ہمیں اپنے رب کو منانا۔ آج ہمارا رب ناراض ہے، آج ہم غیروں کے تہوار منا کر ہم کیا ان کا ساتھ دے رہے ہیں؟ ویلنٹائن ڈے منا کر کے یا ہم اور اس طریقے کے تہوار منا کر کے کیا ساتھ دے رہے ہیں؟ آج ان زائنسٹ لوگوں کا تہوار ہم منا رہے ہیں جو نہ صرف زائنسٹ ہیں بلکہ ہم مسلمانوں کو قتل عام مچائے ہوئے، جو صرف غزہ کے مسلمانوں پہ کتنا قتل عام مچائے ہوئے، اور اگر اور مڈل ایسٹ کی کنٹریوں کو دیکھیں گے تو کس طرح زائنسٹ لوگ، یہی وہ عیسائی لوگ ہیں، یہی وہ عیسائی ممالک ہیں جہاں پر یہ تہواروں کی شروعات ہوتی ہے، جہاں پر ان تہواروں کو نام دیا جاتا ہے، اور یہی وہ تہوار ہوتے ہیں، انہی تہواروں کی وجہ سے ہم بھی ان تہواروں کو منا کر کے یہی وہ ملک سارے کے سارے نہ صرف غزہ کے مسلمانوں کے اوپر ظلم بلکہ اس سے آگے اور مسلمانوں کو بھی قتل عام مچائے ہوئے۔
اور کس طرح غزہ کے مسلمانوں کے اوپر بے رحمی سے ان کے ساتھ قتل غارت گری کر رہے ہیں، نسل کشی کس طرح کر رہے ہیں، ان کی رضامندی سے ہو رہی ہے۔ یہ ڈیجیٹل طریقے سے بھی ان کی مدد کر رہے ہیں، زائنسٹ لوگوں کی فزیکل طریقے سے بھی ان کی مدد کر رہے ہیں، اور ایسے تہواروں کو تم سے شرکت کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ تم اپنی غیرت مسلمانوں نہ بیچو، اپنی غیرت کو اپنے اندر جگاؤ، اسلام کا اپنے اندر بول بالا بناؤ، اور بچو ان سارے کاموں سے جس کے انجام بد سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کرا ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم سے مشابہت رکھتا ہے وہ انہی میں سے۔ اس لیے عزیز ساتھیوں، اٹلی کی حکومت نے 1969 میں اس کو غیر قانونی قرار دیا، اور اگر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو ایک اچھی چیز ہے، جہاں وہ ایک ایسی حقیقت تھی جہاں پر اس کو جیل میں بند کر دیا گیا اور اس طریقے سے اس کا میل ملاپ ہو گیا، یہ تو ایک اچھی چیز تھی، اس نے اتنی قربانی دی ہے اور پھانسی کے پندے پر لٹکا، تو یہ ایک اچھی چیز ہے۔ تو یاد رکھیں، کچھ لوگ اسے میاں بیوی تک محدود نہ رکھیں، اول ان کی تعداد تو کم ہے۔ میرا خیال ہے کہ میاں بیوی میں شرعی محبت چاکلیٹوں، پیکٹوں اور پھولوں سے نہیں ہوتی ہے، پھولوں سے نہیں خریدی جا سکتی ہے۔ اگر یاد رکھو، علماء اسلام کا متفقہ فتویٰ ہے کہ عید الحب یا ویلنٹائن ڈے منانا ناجائز اور حرام ہے، اور اس میں شرکت، اس موقع پر مبارکباد اور اس میں کسی بھی قسم کے تعاون کو حرام قرار دیا ہے۔ اس لیے عزیز ساتھیوں، علماء اسلام کے اس فیصلے پر آپ بھی متفق ہوں، اور اس کاموں سے، اس ناجائز کاموں کو آپ منانے سے نہ رکیں، بلکہ منانے والوں کو اور روکیں۔ اس لیے ہر غیرت مند مسلمانوں کے لیے پیغام ہے کہ وہ اپنے دین پر مضبوطی سے جمے رہے، قائم رہے، اور اس بات پر فخر محسوس کرے، غیر قوموں کی مشابہت، ان کی عیدوں میں شرکت، ان کی عیدوں کو اپنے ملک میں ترویج دینے کا، اور کافروں کی شرکیہ اور بدعیہ عیدوں کے موقع پر انہیں تحفے اور تحائف اور ہدیہ مبارکباد پیش کر کے اپنے دین کو برباد کرنے سے بچائیں، اور اپنے دین کو، اپنے ایمان کو برباد کرنے سے بچائیں۔ یہ ہم سب کا فریضہ ہے، یہ ہم سب کا فریضہ ہے، ورنہ یاد رکھو، اگر یہ ہم نے کام نہیں کرا، ورنہ آخرت میں ایک عبرتناک عذاب ہمارا بھی مقدر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو غیروں کے تمام اغیاروں کے تمام تہواروں سے، ان کے شرکیہ اور بدعیہ ایجاداتوں سے ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے، اور ہم لوگوں کو صدیق، انبیاء، شہیدوں اور صدیقوں کے ساتھ اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اہل سنت سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔